بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجاز آمد کے بعد وقوع پذیر ہونے والے چند اہم واقعات۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں خونودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمہ کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ، جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا، سورۃ آل عمران کے حوالے سے ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی کو ظاہر کیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں۔ اور پھر عین اسی وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ بیت اللہ کے ساتھ حجر یعنی عتیم میں مدفون ہیں، واللہ علم۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے محدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا، اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ کعبہ کو کعبہ اس کی ساخت کے معقب نما ہونے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلو والی چیز معقب کہلاتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر معقب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور اب بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولید یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔
جب کچھ پشتوں بعد نسل بن اسماعیل علیہ السلام پھیلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے بھی نکلنا پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاع نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصا بن کلاب وہ نامور بزرگ ہیں جن کی شادی بنو خزاع کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولید واپس لینے کے لیے جد و جہد شروع کی اور بالآخر بنو خزاع کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولید کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت قصا بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوش و شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کے مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں بھی شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان اہم عہدے کو تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا، اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بحوالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی، سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کندہلوی، الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔